نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین۔ الفصل الثانی، دوسری فصل۔ حدیث جو ہم سٹارٹ کریں گے اس میں ایک ہی حدیث ہوگی اس میں، جس میں ہم ایک بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ سیکھیں گے اس سے ہم۔ ریفرنس ہے اس کا 292۔ ان ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استقیمو، استقیمو سیدھے رہو، ثابت قدم رہو، یا پھر استقامت دکھاؤ، کنسسٹنسی دکھاؤ، عمل پر دوام دکھاؤ۔ انسان اچھے کاموں میں ہرس کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہے کہ بڑے بڑے عمل کرے۔ کیوں؟ تاکہ زیادہ ثواب کمائے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے عمل کرے، زیادہ سے زیادہ ثواب کمائے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، پورے جوش سے انسان وہ کام سٹارٹ کرتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سٹارٹ کرتا ہے کہ میں بڑے بڑے کام کروں گا، پھر چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہاں سوال میرا یہ ہے کہ کیا کوئی بھی پریکٹیکل مسلم اگر ہے تو وہ کیا ایسا کرے گا؟ کوئی بھی پریکٹیکل مسلم کیا ایسا کرے گا؟ آپ لوگ چیٹ میں جواب دے سکتے ہیں۔ تو جو مسلمان ہے نا، اس کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کنسسٹنٹ رہتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی وہ عمل کرتا ہے اس پہ وہ دمام دکھاتا ہے، یعنی کہ صرف بڑا بڑا کر کے سوچتا نہیں رہتا، بلکہ استقامت دکھاتا ہے، اور پھر اس پر قائم و دائم رہتا ہے۔ جو بھی وہ عمل سٹارٹ کرے، وہ صرف بڑا عمل ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چھوٹا عمل، کوئی بھی بڑا عمل، کیونکہ اب یہاں پہ جو اب ہم اپنے اکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت چھوٹا عمل ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہماری اپنی ایک کیمسٹری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور کون سا عمل قابل قبول ہے، کون سا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم لوگ واقف نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پہ سوال ایک یہ بھی ہے کہ وجہ کیوں ہے چھوڑ دینے کی؟ کوئی بھی کام کیا، اس کے بعد اس کام کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں تو ہم اس کو بہت بڑا جان کے اپنا جو ہے نا وہ کام شروع کرتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑا کام کریں، تو وہ چیز دماغ میں بیٹھ جاتی ہے کہ میں نے تو ایک بہت ہی بڑا کام کر لیا، ٹھیک ہے، یا پھر تھوڑا کیا اور اس کو بہت زیادہ سمجھ لیا، یعنی میں نے اتنا زیادہ کر لیا۔ تو دین جو ہے نا اس میں یہ چھلانگیں لگانا پسند نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، بڑی بڑی چھلانگیں، یہ چیز تو پسندیدہ ہے ہی نہیں۔ ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ قانون استدراج۔ استدراج سے کیا مراد ہے؟ گریجولی، ٹھیک ہے، درجہ بدرجہ، ڈو اٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، کیسے سکھایا؟ زمین اور آسمان کی تخلیق سے سکھایا۔ اب مجھے یہاں پہ آپ لوگ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے دن میں زمین و آسمان کی تخلیق کی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ زمین اور آسمان کی تخلیق کتنے دن میں ہوئی؟ ماشاء اللہ۔ اچھا، یہاں پہ ابھی تک صرف ایک کا، تین کا جواب ٹھیک آیا ہے، اب چار کا۔ سیدہ ارم ہے، دنیا ہے، ٹھیک ہے، اور قمر ہے، انابیہ ہے، اور فضیلہ نایاب، سیدہ سلمہ، صدف راشد، آپ لوگوں کے جواب بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ کیا اللہ ایک بار کن کہتا
تو ایک لمحے کے بھی ہزارویں حصے میں یہ زمین و آسمان بن نہ جاتے؟ کیوں 6 دن میں بنایا اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی جو تخلیق کی؟ کیا اللہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ 6 دن میں اس کام کو مکمل کرتا؟ اللہ چاہتا تو 1 سیکنڈ کے بھی کئی حصے میں، مطلب کوئی ہزارویں حصے میں، اس سے بھی شاید کم، یعنی لمحوں کے بھی کوئی بہت ہی کم سے کم حصے میں زمین اور آسمان کی تخلیق ہو جاتی، پوری کائنات بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ تو کن کہنے سے ہی ہر ایک کام کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 6 دن میں بنانے کی ریزن یہی ہے کہ اللہ نے انسان کو سکھایا کہ بتدریج بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ ایس او پیز کو فالو کرنا ہوتا ہے، درجہ بدرجہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے جو ہے ایک طریقہ کار ہے، کوئی بھی کام لمحے میں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا ہے، اوپر سے نیچے نہیں آنا بلکہ نیچے سے اوپر آنا ہے، تھوڑے سے زیادہ، گریجولی۔ یہ والی جو سچویشن ہے کہ کوئی بہت جلدی جلدی کام کرتا ہے تو ایک یہ والا چانس بھی رہتا ہے کہ اتنی ہی جلدی وہ واپس بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ موٹیویشن ڈاؤن ہونے کی ایک بہت بڑی ریزن یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت جلدی جلدی کرتا ہے، کوئی بھی کام زیادہ کر لیتا ہے، ایک دن تو بہت زیادہ کر لیا، اگلے دن پھر سے اس کی جو حوصلے ہیں وہ پست ہونے لگتے ہیں۔ تو گریجولی کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اب یہ جو اس تقییموں کی ایپلیکیشن ہے، یہ انسان اپنی لائف میں ضرور امپلیمنٹ کرے۔ کیسے کرے گا؟ سب سے پہلے تو وہ فرائض میں کنسسٹنسی دکھائے گا۔ فرائض مطلب فرض نمازیں، فرض روزے، ٹھیک ہے؟ جو جو کام اللہ پاک نے فرض قرار دے دیے پہلے تو ان سب کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد خلوص نیت کے ساتھ، دوام کے ساتھ ان پہ قائم و دائم رہنا ہے، جاری رکھنا ہے اس سب کو۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ پھر نوافل کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے؟ نوافل ادا کرنے ہیں، تہجد ہو گئے، نفلی روزے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ جو بھی کوئی چاہتا ہے وہ ویسے ہی کرے۔ اور پھر کیا ہو، آہستہ آہستہ ان سب چیزوں میں اضافہ کرنا ہے، جو بھی عبادات ہیں، جو بھی کرنا چاہتا ہے انسان، ٹھیک ہے؟ اور پھر جن عبادات کا اضافہ کر لیا اپنے روٹین پہ، پھر ان کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ان پر ثابت قدم رہنا ہے، ان پر ڈٹ جانا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا، مفہوم ہے آیت کا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے لیے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ دنیا کا نہ ہی آخرت کا کوئی غم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ کنسسٹنسی از اے کی ٹو سکسیس۔ ایک اور حدیث بھی ہے اسی طرح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا جواب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز بہترین عمل ہے، روزہ بہترین عمل ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فرائض ہے نا، یہ انسان کو یہ کرنے ہی ہے، انسان ان کو پورا کر لیتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی عمل کرو اس میں دوام ہو، ٹھیک ہے؟ اگرچہ وہ عمل چھوٹا سا ہو لیکن اس میں کیا ہو، کنسسٹنسی سے کرو، ایسا ہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے اس حدیث سے کیا سیکھا؟ ابھی ہم نے حدیث کی پہلی ہی لائن پڑھی ہے، اور یہاں پہ دیکھیں کہ بہت زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمیں یہی ملی ہے کہ ہم نے اس ورڈ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو اپنی لائف میں اسٹیبلش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں ثابت قدمی ہم نے کرنی ہے، ہر اچھے کام میں، ہر نیک عمل میں، نیکیوں میں، دنیاوی معاملات میں بھی، ٹھیک ہے؟ دنیاوی معاملات میں ہم کیسے کریں گے؟ رزق کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے؟ استقامت دکھائیں، اس پہ ڈٹے رہیں کہ میں نے کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیزی نہیں ہو جانا، جاب نہیں مل رہی ہے، ثابت قدمی سے لگے رہے انسان، ڈھونڈتا رہے، مل جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، وہ بالکل ہی مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، نہیں، استقامت سے ڈھونڈے، انشاءاللہ اچھا ہی ملے گا، جو بھی ملے گا اللہ تعالیٰ نے جو بھی جوڑ بنایا ہے، بہت استقامت دکھائیں اس پہ۔ اور یہاں تک کہ کوئی بھی کام ہے، پڑھائی نہیں ہو رہی، یاد نہیں ہو رہا، کبھی فیلئر ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے، رزلٹ اچھا نہیں آتا، اٹس اوکے، محنت کرتے رہیں۔ کوئی بیمار ہے، اس کو لگتا ہے کہ شفایابی نہیں مل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو استقامت سے علاج کرتے رہنا ہے، مستقل مزاجی دکھانی ہے، ایون دوائی لینے میں بھی۔ اب ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کہ اینٹی بایوٹک ہے، آپ نے لینی ہے، پورے 5 دن لینی ہے،
ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے انسان لیزی ہو جاتا ہے کہ اب 3 دن کھا لی ٹھیک ہو گیا، اٹس اوکے مجھے اب اور نہیں لینی چاہیے. ٹھیک ہے، تو مستقل مزاجی دکھانی ہے. ایک وقت کی دوائی لے لی، اگلے وقت سستی نہیں کرنی. استقیم ہو. ٹھیک ہے، پوری ایک دنیا چھپی ہوئی ہے اس ایک ورڈ میں. آگے فرمایا جا رہا ہے ولن تحسو، اور ہرگز تم ساری نیکیوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ساری نیکیوں کا احاطہ کیسے نہیں کر سکتے؟ انسان بہت سارے نیک کام کر سکتا ہے اور بہت سارے نہیں بھی کر سکتا. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان سارے ہی کام کر لے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو اس بات کو، یعنی کہ دل و دماغ میں بٹھا لو، اَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ، کہ تمہارے سارے بہترین اعمال میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ الصلاۃ. کیا ہے وہ؟ نماز. ولا ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، اور صرف مومن ہی وضو کی حفاظت کرتا ہے. اب یہاں پہ کنسسٹنسی کے لیے ہمیں کیا چیز بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ نماز. ٹھیک ہے، نماز جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا، مستقل مزاجی دکھانی ہے. ٹھیک ہے، مستقل مزاجی دکھانے سے ہی انسان جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ پا سکتا ہے. کون سا راستہ؟ اب یہاں ایک حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان اگر صرف فرائض کو ہی پورا کرتا رہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فرض نماز پڑھا ہے، وہ ایکسٹرا نوافل وغیرہ نہیں ادا کرا، لیکن وہ فرائض کبھی بھی نہیں چھوڑتا اور مستقل مزاجی سے نماز وہ قضا بھی کبھی نہیں کرتا، فرض پڑھتا ہے لیکن صرف. ٹھیک ہے، تو صرف اتنا ہی کرنے سے انسان جنت پا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھے کہ مستقل مزاجی کا کتنا بڑا یہاں پہ بینیفٹ ہے یہ، کہ انسان جو ہے وہ جنت اس کو مل جاتی ہے کہ وہ پڑھ بھی صرف فرائض رہا ہے لیکن کیا کرے مستقل مزاجی سے پڑھ رہا ہے. آگے جو فرمایا جا رہا ہے کہ مومن وضو کی حفاظت کرتا ہے. اب یہ بتائیں کہ وضو کی حفاظت کیا ہے، کہ انسان اپنا وضو ٹوٹنے نہ دے. کون بتائے گا کہ وضو کی حفاظت میں کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ اچھا، ایک میسج آیا ہوا ہے اور حدیث شیئر کر دیں کائنڈلی. یہ جو شیئر کیا ہے میں نے یہ اسٹوڈینٹس کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، آمنہ گول کوئی بھی ہیں. اچھا، کون بتائے گا کہ وضو کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، وضو کی حفاظت کیسے کرے گا انسان؟ کیا انسان کی باڈی چاہ رہی ہے کہ وہ ریح کا اخراج کر دے، ٹھیک ہے، لیکن انسان کیا کرے، اس کو روک کے بیٹھا ہوا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا، میں بے وضو ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کو کہتے ہیں وضو کی حفاظت؟ کہ انسان کنٹرول کرتا رہے. جی بالکل نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایک یہ تو باڈی کی ایک ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے، باڈی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، ریح کا اخراج ہوگا، انسان واش روم جائے گا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن مومن کیا کرتا ہے، وضو جب ٹوٹ جاتا ہے وہ پھر دوبارہ وضو کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی وضو ٹوٹا اس سے دوبارہ وضو کر لیا. ایون نماز میں وضو ٹوٹ گیا آپ کا اور آپ شیور ہو کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ نماز چھوڑ دو. ٹھیک ہے، اور دوبارہ جاؤ، وضو دوبارہ کریں اور پھر واپس آ کے اپنی نماز ادا کر لیں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں وضو کی حفاظت. اب یہاں کیا چیز امپورٹنٹ ہے کہ جیسے ہی وضو ٹوٹا آپ نے دوبارہ سے آ کر وضو کر لیا. اور ایسی نمازیں قبول نہیں ہوں گی کون سی؟ جو انسان وضو کے بغیر پڑھتا رہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ جو ہے وہ سجدے کرتا رہے، کتنے ہی زیادہ وہ سمجھے کہ نماز میں بڑی خشوع و خضوع سے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کا وضو تو ہے ہی نہیں اور اس کو معلوم ہے کہ وضو نہیں ہے اور پھر بھی وہ دوبارہ وضو نہیں کرا، تو یہ چیز تو آپ کی عبادات جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہیں اس طرح سے. اور باقی وضو کے بغیر اب جو اسپیسیفکلی جو نماز ہے، ٹھیک ہے، نماز کا پروٹوکول وضو ہی ہے. وضو کیا ہوگا تو نماز قبول ہوگی، ادروائز تو نماز تو آپ انٹری نہیں ہو سکتے نا اس میں. تو زبردستی انٹر ہو کے اور پھر سجدے پہ سجدہ کرتے رہنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب یہاں پہ ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ کوئی انسان اگر ایک وضو ہے اور پھر اس کے بعد ایک نماز پڑھ لی، دوسری نماز کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے، تو کیا وہ اسی وضو سے دوسری نماز بھی پڑھ سکتا ہے؟ کون بتائے گا؟
جی ماشاء اللہ، معروف نے، ارم نے، اور فرح کامران اور نسیم اور سیدہ سلمہ، آپ سب لوگوں کے جواب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں. آپ کا وضو ہے اور پھر دوسری وقت جو نماز کا ٹائم ہو آپ نے دوبارہ وضو کر لیا، یہ چیز اجر کا باعث ہے. تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ ایک حدیث کے مطابق ایسے انسان کو جو وضو پہ وضو کر لیتا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ 10 نیکیاں مزید عنایت ہو جائیں گی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ. یوں سمجھ لیں کہ فری فنڈ ہے، آپ کو فری میں یہ والا جو ہے وہ نیکیوں کا ایک جو پلڑا ہے وہ مل رہا ہے، کیونکہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا اس میں اجر و ثواب کا یہ چیز باعث بنتی ہے. اگلا ہمارا باب شروع ہو رہا ہے، باب ما یوجب الوضوء، وضو کو واجب کرنے والی چیزیں. ایک یہاں پہ اہم چیز یہ ہے کہ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، 8 ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہماری فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے؟ ابھی ایک سے اسٹوڈنٹ کا سوال آیا کچھ عرصہ پہلے کہ میں وضو سے ہوتی ہوں، اس کے بعد میں جب کپڑے چینج کرتی ہوں تو کیا میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیونکہ میں تو بے ستر ہو گئی نا، ستر سے مطلب میرا جو ستر تھا کورڈ، ٹھیک ہے، وہ سارا جو ہے وہ دکھنے لگا، یا میں چینج کیے کپڑے تو میرا وضو نہیں رہا. تو آپ کو آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں کہ کپڑے چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، آپ حالت احرام میں ہیں اور آپ باوضو ہیں، آپ کا احرام اچانک سے آپ کو فیل ہوتا ہے گندا ہو گیا ہے، اس پہ چھینٹے پڑ گئے، آپ نے جا کے احرام چینج کر لیا، تو کیا انسان وہ حالت اس حالت سے باہر آ جائے گا؟ بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے صرف چینج ہی کیا نا. تو وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ چیزیں آپ کو یاد رہنی چاہیے. وہ چیزیں یہی ہیں کہ اگر آپ نے ریح کا اخراج ہوا آپ کی باڈی سے، ٹھیک ہے، یعنی ہوا خارج ہونے سے، یا آپ واش روم گئے، آپ نے پخانہ جو ہے وہ کیا، آپ کا وضو نہیں رہا. نیند آ رہی تھی اور آپ نے کیا کیا، تکیہ رکھ کے اور پھر سہارا لے کے آپ سو گئے گہری نیند سے. ٹھیک ہے، تو آپ کا وضو نہیں رہا. بے ہوش ہو گیا کوئی، وضو نہیں رہا. قے آ گئی، دوبارہ کریں وضو. کسی نے شرم گاہ کو چھو لیا ڈائریکٹلی بغیر کپڑے کے، ٹھیک ہے، تو بھی وضو نہیں رہا. اونٹ کا گوشت کھانے سے، یہ ہم نے پہلے یہ والی حدیث پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اونٹ کا کوئی گوشت کھا لیتا ہے تو بھی وضو نہیں رہتا ہے. عورت کو شہوت سے چھونے سے، ٹھیک ہے، ویسے صرف چھونا نہیں، شہوت سے چھونا، وضو آپ کا نہیں رہے گا. ہم ان سب چیزوں کی ڈیٹیل آنے والی احادیث میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو الفصل الاول یعنی کہ پہلی فصل، وضو کی قبولیت نماز کے لیے شرط. ٹھیک ہے، یعنی کہ وضو جو ہے وہ نماز کا پروٹوکول ہے. اس کے لیے ہم یہ پہلی حدیث پڑھیں گے، حدیث ہے 300 ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ، نہیں قبول کی جاتی نماز، من احدثا، جب کوئی بے وضو ہو جاتا ہے، حتی یتودع، جب تک کہ وہ وضو نہیں کر لیتا. یعنی کہ نماز کی قبولیت کے لیے وضو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور بالکل جسے کہتے ہیں کہ شرط ہے. ٹھیک ہے، وضو نہیں تو نماز ہی نہیں. دوسری حدیث ہے 301 ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ، نہیں قبول ہوتی نماز، بغیر طہور، پاکیزگی کے بغیر، یعنی کہ وضو کے بغیر، ولا صدقۃ، اور نہ ہی صدقہ، من غلول، حرام مال کا، یعنی کبھی کوئی حرام مال کا صدقہ کرنا چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں، لیکن کمایا گیا جو مال ہے وہ حرام ہے، کسی رشوت سے لے لیا، ٹھیک ہے، کسی کا مال غصب کر لیا، یا کسی بھی ایسے ذرائع سے سود والا پیسہ ہے، ٹھیک ہے، سود سے کمایا اور اس کے پاس بہت سارا مال ہے، اب چاہ رہا ہے کہ میں اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دوں، جس طرح سے بلیک منی کو کوئی وائٹ منی میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ کتنا بھی مال ہوگا نا وہ خرچ کر لے گا، وہ صدقہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا. 1 لاکھ کر رہا ہے خرچ، 1 کروڑ کر رہا ہے، ارب خرب، جتنا مرضی صدقہ کر لے، ٹھیک ہے، جتنا مرضی وافر ہوگا، کیونکہ وہ مال ہی حرام ہے،
تو ایسا صدقہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. کسی کے پاس 1 کلو کھجور ہے اگر، ٹھیک ہے، اس کھجور میں سے بھی وہ ایک کھجور کو، ایک کھجور نہیں تو آدھی کھجور توڑ کر آدھی خود کھا لیتا ہے اور آدھی اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، لیکن خلوص نیت سے، ٹھیک ہے، تقوی سے، اخلاص سے، تو اللہ یہ صدقہ بھی قبول فرما کر اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. صدقے میں اتنی طاقت ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ تقوی اور اخلاص. اور یہ جو شرط یہاں بتائی گئی ہے، حرام مال کا نہیں ہو، حلال مال ہو. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صدقے کی قبولیت کا باعث بنتی ہیں. حرام مال کا صدقہ کبھی بھی قبول نہیں کیا جاتا. اگلی حدیث ہے 302، نواقض وضو، یعنی وضو کو باطل کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں. یہ حدیث پڑھنے سے پہلے ہم 3 ٹرمز کو پڑھ لیتے ہیں. ایک تو ایک ٹرم ہے منی، ٹھیک ہے، ایک مزی اور ایک ودی. یہ تینوں آپ کو یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. خواتین ہیں، اب یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ منی کا اخراج جو ہے ہمیں معلوم ہو نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چیز معلوم ہونی چاہیے ہر خاتون کو بھی. اور بچوں کی مائیں ہیں، خاص طور پر جو بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو آپ لوگوں نے تربیت کرنی ہے. آپ کو اسلام کے سارے قوانین احکام کا معلوم ضرور ہونا چاہیے. یہ جو منی ہے اس کا اخراج کب ہوتا ہے؟ فیمیلز جو میرڈ ہیں ان کو تو معلوم ہوگا کہ ازدواجی تعلق قائم کیا، ٹھیک ہے، تو منی کا اخراج ہوا. اب یہاں پہ امپورٹنٹ ایک اور چیز بھی ہے کہ فیمیلز کو بھی احتلام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو کنڈیشن ہے جس سے منی کا اخراج ہوتا ہے وہ احتلام ہے. سوتے ہوئے کوئی اگر مرد ہے، یہ تو بہت سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ مرد کو احتلام ہو گیا، ٹھیک ہے، منی کا اخراج ہو گیا نیند میں، تو اس سے کیا ہوگا؟ جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے. یعنی انسان غسل کرے گا تو ہی پاکی میں انٹر ہو جائے گا. منی کا حکم ہر صورت میں، ازدواجی تعلق میں بھی اور احتلام کی صورت میں بھی اس کا حکم کیا ہے؟ غسل کرے گا انسان. ٹھیک ہے. اب یہ جو خواتین ہیں ان کو بھی احتلام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا حکم یاد رہنا چاہیے کہ جب بھی انسان سو کے اٹھے، اپنے کپڑوں پر ایسی کوئی تری پائے یا اس کو فیل ہو کہ کوئی چیز باڈی سے خارج ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک اپنی کنسسٹینسی بھی ہوتی ہے، اس سے اس کو فیل ہو جاتا ہے، تو وہ فوراً سے غسل کر لے. دوسری جو ٹرم میں نے بتانی ہے آپ کو وہ ہے مزی. جتنے بھی جوان انسان ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ والا جو مزی کا اخراج ہے یہ لاحق ہو سکتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا جو بالکل ہی مطلب نہ سنی ہوئی ہو یا نہ کسی نے ایکسپیرینس کی ہو. مزی کا اخراج جو ہے یہ ایک باڈی کی ایک نیچرل جو ہے یہ ایک ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پر جو بالکل ینگ ہے تو اس کو ایسی شکایت ہو سکتی ہے. اس کا بھی حکم جو ہے وہ موجود ہے ہماری شریعت میں، لیکن اس سے غسل واجب نہیں ہوگا بلکہ وضو ٹوٹ جائے گا. جیسے ہی ایسا کوئی عمل ہو جاتا ہے باڈی کے ساتھ تو کیا کرنا ہے؟ فوراً سے ہی اپنی شرم گاہ کو دھو کر وضو دوبارہ سے کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے حکم میں کیا ہے یاد رکھنی ہے آپ نے، یہ چیزیں آپ کے ایگزام میں آئے گا. تو اس کا حکم کیا ہے؟ آپ نے دوبارہ سے وضو کر لینا ہے شرم گاہ کو دھو کے. ایک اور ٹرم ہے ودی. ٹھیک ہے. کسی نے بھی یورین پاس کیا، اس کے بعد جو آنے والے قطرے ہیں، یہ قطرے جو ہے وہ کنسسٹینسی میں تھوڑے سے اسٹکی ہوتے ہیں، یعنی لیس دار ہوتے ہیں، ان کو ودی کہا جاتا ہے. میلز میں بھی ہو سکتا ہے ایسا، فیمیلز میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا بھی حکم جو ہے وہ مزی والا ہی ہے، یعنی کہ شرم گاہ کو دھو لیا جائے اور دوبارہ سے وضو کر لیا جائے. ان دونوں کنڈیشنز میں غسل واجب نہیں ہے. غسل کس چیز سے واجب ہوتا ہے؟ میسج میں رپلائی کریں. اچھا، یہاں ایک سوال آیا ہے افشا عمران کا کہ بچوں کو جب واش کراتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن نہیں، ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہے، حدیث میں نہیں ملتی کہ آپ نے دوبارہ سے وضو کرنا ہے. آپ نے بچوں کو صاف کر لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اچھے سے دھو لیے، ڈائپر چینج کرا لیا، وضو آپ نے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور صدقہ کب قبول ہوگا؟ صدقہ
کب قبول نہیں ہوگا؟ جب حرام مال سے کمایا گیا ہوگا تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوا ہوگا۔ آپ سبھی لوگوں کے ماشاءاللہ سے جواب بالکل ٹھیک ہے کہ منی کے اخراج سے غسل واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ مزی اور ودی کا ایک ہی حکم ہے، آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھو لیا اور پھر دوبارہ سے وضو کر لیا۔ اگلی جو روایت ہے 302، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان سے یہ چیز جو ہے یہ روایت ملتی ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں آپ لوگ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رشتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ داماد سب کو یاد ہے، اور وہ چچا زاد بھائی بھی تھے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے یہ جواب بھی دیا ہے، الحمدللہ آپ لوگوں کو یہ یاد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک تو کزن تھے اور پھر اس کے بعد ان کے داماد بھی تھے۔ تو ایک شرم و حیا والا ایک جو ہوتا ہے نا ریلیشن شپ، ٹھیک ہے، وہ مد نظر رکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ پوچھا ایک بار، اور وہ پوچھتے ہوئے ان کو شرم آ رہی تھی، کیونکہ ایک تو یہ کہ کزن تھے، کزن ہونے سے تو زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جو ہے وہ ان کے نکاح میں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ رجلن مزہ فکن تستحیا۔ اب یہاں پہ یہ خود بتا رہے ہیں کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھی تو میں ایسا بندہ تھا کہ مجھے مزی آتی تھی زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا یہ مسئلہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کریں، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ کیا مزی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یغسلوا ذکرہ، اپنے ذکر کو دھو لے، ٹھیک ہے، اپنے ذکر کو دھو لے مطلب آپ کی جو شرم گاہ ہے اس کو دھو لے، وَيَتَوَضَّأُ، اور وضو کر لے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ٹائم ہمارا ہو چکا ہے کمپلیٹ، انشاءاللہ باقی حدیث ہم کل اسٹڈی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔